ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. ہمارے سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دینا، اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دینا. اور پھر جب وہ رمضان کا مہینہ پا لیتے تو اس میں محنت کرتے، مشقت کرتے، روزے رکھتے، دین کی ترویج کرتے، تبلیغ کرتے، نیک اعمال کرتے. اور پھر جب وہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک مسلسل یہ دعا کرتے کہ اللہ جو کچھ اس میں کیا ہے نا اسے قبول فرما لے. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اسے غنیمت جانتے ہوئے اس میں اعمال صالحہ ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر اس رمضان میں جو سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ روزے کی. روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. یہ صرف ہمارے پر فرض نہیں ہے، ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی فرض تھے. ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا، ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. وہ لوگ افطاری کرنے کے بعد جب تک وہ جاگتے تو ان کو اجازت تھی، وہ کھا سکتے تھے، وہ پی سکتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ سو جاتے تو پھر انہیں سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ دوبارہ افطاری کے ٹائم پہ ہی، مغرب کے ٹائم پہ جا کے روزہ انہوں نے افطار کرنا ہے. مطلب افطاری سے افطاری تک ان کا روزہ ہوا کرتا تھا. بہت لمبا ٹائم تھا، لیکن اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا، ان کے لیے آسانی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ مسلمانوں سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سحری کے اندر ایک خاص قسم کی برکت رکھی. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا کہ ہم افطاری بھی کرتے ہیں، رات لیٹ نائٹ تک کھاتے رہتے ہیں، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے سو بھی جاتے ہیں اور پھر سحری کے ٹائم اٹھ کے پھر سحری کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس سحری میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی. تو روزہ جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں ہم دن میں 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ سال کے بعد جب 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اللہ کا اور زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین قسم کی عبادت اللہ رب العالمین نے روزہ رکھی. اور پھر روزہ جو ہے اس کا اتنا اجر ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان کا صرف ایک روزہ رکھا ایمانا اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، واحتسابا اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میں کس ڈگر پر ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، صرف اس بنا پر اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زندگی کے جتنے بھی چھوٹے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں ایک روزے سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ رکھا ہے میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں. یعنی کہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی جزا اللہ نے دینی ہے اور اس کی جزا کا اللہ کو علم ہے. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہیں 27 درجے ملتے ہیں، ایک حدیث میں ہیں 25 درجے ملتے ہیں. دن میں 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. یہ اللہ نے بتا دیا.
حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اگر کوئی گالی نہیں دی، کوئی اس طرح کا عمل جو ہے وہ نہیں کیا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو یہ عمرہ اور حج کر کے واپس جب لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، یوں ہو گیا جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، یہ اس کا اجر ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، بھئی یہ بندے کا اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق ہے، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں۔ اب اگر اتنی اس کی فضیلت ہو، اتنی اس کی اہمیت ہو، تو پھر اگر ہم رمضان کا روزہ نہ رکھیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ ہمیں موقع تھا کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق دے۔ تو روزہ جو ہے بڑی شاندار اور بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو قسم کی خوشی ہوتی ہے، دو خوشیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ ایک دنیا میں مل جاتی ہے اور ایک آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں کیا ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرحۃ عند افطارہ عند فطرہ، ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب یہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو آگے پھل پڑے ہوتے ہیں، سیب ہے، کیلا ہے، انار ہے، فروٹ قسم قسم کا ہے، پھر کھانے بڑے زبردست قسم کے بنے ہوئے ہیں، لذیذ کھانے، پھر وہ دودھ کا ملک شیک بنا ہوا ہے، بڑا بہترین قسم کا بنا ہوا ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اب وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا۔ تو یہ چونکہ جب اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے نا، تو پھر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو پھر جو اس کی خوشی کا عالم ہوتا ہے، تو بندہ وہ بندہ خود ہی محسوس کر لے کہ میری کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جناب یہ بھی کھا اور وہ بھی کھا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آج تو جناب میں بڑا تر و تازہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ دار ایک خوشی اس کو یہاں دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا کھو کے وہ جناب سیر ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک خوشی اسے قیامت کے روز نصیب ہوگی، اور وہ کیا ہوگا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا نا، اور پھر اللہ اپنے اس بندے کو جو انعامات دے گا، انسان کی خوشی کا عالم، وہ پھر قیامت کے دن ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو روزے دار کے لیے بڑے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے نوجوان بچوں کو جو ہے اس کی عادت ڈالیں۔ جوان کے اوپر، عاقل کے اوپر، بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی بچوں کو رکھوانا چاہتا ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، تو وہ اچھی بات ہے، عادت ڈلوانی چاہیے تاکہ وہ بڑا ہو کے اس عبادت سے بھی معزوز ہو سکے، اسے پھر اس کی عادت ہو کہ میں اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو روزہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم عبادت ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ہم نے فرض کیوں کیا تمہارے اوپر، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سارا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ورنہ دیکھیں نا اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی، 11 مہینے وہ کھلاتا ہے، وہ فجر سے لے کے 12ویں مہینے میں مغرب تک اگر وہ منع کرتا ہے تو وہ کیا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں آئی، وہ 11 مہینے کھلا رہا ہے، وہ 12ویں مہینے بھی کھلاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 مہینوں میں ہم سارے کے سارے مسلمان امیر سے لے کے غریب تک جو چیز 11 مہینوں میں نہیں کھا سکتے وہ اللہ کی توفیق سے 12ویں مہینے میں کھا لیتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے انسان کی سوچ سے بھی باہر۔ جس غریب کو 11 مہینوں میں چھوٹا گوشت کھانے کو نہ ملے، رمضان کے مہینے میں اسے مل جاتا ہے۔ وہ جو پھل 11 مہینوں میں نہیں کھاتا وہ 12ویں مہینے میں بھی کھا لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فجر سے لے کے مغرب تک ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ کیوں ہمیں کہا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بات کتنی مانتا ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ متقی بننے کا تو اللہ نے کہا ہے کہ بھی ہم نے اس لیے کہا کہ کہتا ہے یہ متقی بن جائے۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ حرام چیزوں کا چھوڑنا اور حلال چیزوں کا اپنا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ حرام ساری چھوڑ دیں اور حلال جو ہے وہ اپنا لیں۔ لیکن میں تھوڑی سی اس سے بھی آگے اس کی تعریف میں جاتا ہوں کہ حرام ساری چھوڑ دیں اور حلال بقدر ضرورت استعمال کریں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حلال تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم اس میں بھی حلال استعمال نہیں کرتے، قناعت کرتے ہیں، تھوڑا استعمال کرتے ہیں، کم چیز استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ایک آدمی پیٹو ہے، بڑا پیٹو ہے، حالانکہ حلال وہ چیز کھا رہا ہے لیکن ہے پیٹو،
وہ جناب جو بھی آ رہا ہے نا وہ اندر ڈالی جا رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جیسے ہی اس نے افطاری کی اور اس نے جناب 5-7 پراتے ہی فارغ کر دی پکڑ کے، وہ تربوز پڑا تھا وہ بھی سارا کھا گیا، خربوزہ تھا وہ بھی کھا گیا، سیب تھے وہ بھی کھا گیا، وہ جناب وہ چکن مٹن آ گیا وہ بھی کھا گیا. وہ کھانے کے بعد اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اب وہ مغرب کی نماز کے لیے ہی مسجد تک نہیں پہنچ پاتا. وہ کھانے کے بعد وہیں گر جاتا ہے اور وہ وہیں پڑ جاتا ہے. وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، کرین منگوانی پڑتی ہے اسے اٹھانے کے لیے. کبھی اٹھ بھائی تو نے جناب یہ اتنا. تو حلال تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ حرام سے بندہ بچے اور حلال کو بھی بقدر ضرورت استعمال کرے، جتنی کی ضرورت ہے. ہم نے جو ہے نا ہمارے ماحول اور معاشرے میں مولوی سے لے کے عام آدمی تک ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس آج میرے پاس جناب یہ دیگ آ گئی ہے اور میں اسے فارغ کر کے چھوڑوں. ایسا نہیں کرنا. سلم سمارٹ یہ انتہائی اہم ضروری ہے کہ بندہ فٹ ہو، مختصر کھانا کھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھانا کھاتے تھے؟ قوت لا یموت، کہ اتنی طاقت جسم میں آ جائے کہ کمزوری نہ ہو کہ اس سے بندہ فوت ہی ہو جائے. صرف اتنی طاقت کے لیے کہ کمر سیدھی رہے. کمر سیدھی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور صحابہ کرام بھی کھاتے تھے. یہ تقویٰ یہ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم جناب چیر پھاڑ جائیں، کسی نے دعوت پہ بلا لیا اور ہم جناب سب کچھ ہی رگڑ جائیں اس کا. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے تو بچنا ہے لیکن حلال کو بھی بقدر ضرورت ہم استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں اللہ ترا نفس کا خیر من احد. تقویٰ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں کہ میں بہت چنگا جی، میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ ترا نفس کا خیر من احد. جب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی نا کہ فلاں بندہ بھی مجھ سے اچھا ہے، فلاں صاحب بھی اچھے ہیں، فلاں علم دین بھی اچھے ہیں، فلاں مولوی صاحب اچھے ہیں، فلاں ساتھی فلاں تاجر اچھا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو گیا. اور یہ بات تقوی کی منافی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ بات شیطان نے کہی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالا بن گیا. کیونکہ وہ اس نے کہا تھا، قرآن میں ذکر ہے، وہ کہتا تھا انا خیر من، میں سب سے بہتر ہوں، میں خیر ہوں، میں اخیر ہوں، میں بہترین ہوں، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ جو وہ بات ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے، یہ ہم نے ابلیس سے سیکھی ہے. تو ہمیں اس کو نکالنا ہے اپنے دل سے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایثار کریں، ہم قربانی کریں، ہم احساس لے کر آئیں اپنے بھائیوں کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک بندہ حق کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. یہ تقویٰ ہے کہ بندہ حق پر ہے لیکن اپنے حق کو ہی چھوڑ دیتا ہے. اس کی چل یار کوئی گل نہیں، نقصان ہے نا، میں نے کہا صلاح کی کوئی گل نہیں، اللہ پھر پورا کر دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہوتے ہوئے یہ حق چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اسے محل لے کر دوں گا ہی دوں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات، یہ ہے تقویٰ. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو اور باہر بازار میں چلتے ہوئے کسی سے کوئی لڑائی ہو جائے، ہو جاتی، اور رمضان میں بالخصوص زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہر بندے کو بھوک یا پیاس جو ہے وہ شدت، وہ کار چلا رہے ہیں، کسی نے موٹر سائیکل والا آ گیا، کار والا آ گیا، وہ جناب گالم گلوچ. اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کو چاہیے وہ کہتے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے لڑائی نہیں کرنی، میں نے جناب گالم گلوچ نہیں کرنی، میں نے یہ نہیں کرنا. تقویٰ یہ ہے کہ آپ لڑائی کا موقع بن رہا ہے لیکن وہاں پر بھی درگزر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی میں روزے دار ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے بازاروں میں، یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جس بازار میں بیٹھے ہیں، جس گلی کوچے میں بیٹھے ہیں، جس ماحول اور معاشرے میں بیٹھے ہیں، تو روزہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ بھائی لڑنا نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے. روزہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا نا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کو جناب چونا لگا رہا ہے، آلو لگا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی طرف سے تیزی دکھا رہا ہوتا ہے. دکاندار اکثر اس طرح سے کرتے ہیں. دکاندار ہے نا، دکاندار وہ رمضان میں ایسی ایسی چیزیں فروخت کر جاتے ہیں جو 11 مہینوں کے اندر فروخت نہیں کرتی، اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ میری چرب زبانی تھی یا میں بڑا فن کا جو ہے نا وہ ماہر تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کام نہ چھوڑتا
تو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے چاہے وہ روٹی بھی کھائے وہ پانی بھی پیے۔ وہ اس نے کیوں اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہوا ہے؟ وہ جائے وہ کھائے پیے۔ اگر اس نے جھوٹ اور فراڈ ہی کرنا ہے، روزہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دکان پر کھڑے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، آپ اس کی وضاحت کر کے بیچیں، بھئی یہ چیز اس کے اندر بھائی یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ ہے، یہ رات کا بنا ہوا ہے، یہ صبح کا بنا ہوا ہے، یہ دن کی روشنی میں چیز تیار ہوئی تھی، یہ رات کے اندھیرے میں تیار ہوئی تھی، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر تو وہ فرق بیان کر کے بیچتا ہے تو پھر تو حلال ہے، لیکن اگر اپنی چرب زبانی سے، تو روزہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چرب زبانی یہاں پر نہیں چلے گی، اس لیے کہ تو روزے دار ہے، روزے دار کو یہ بات بھاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اب ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں کہ ہم کس دیگر کے اوپر کھڑے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا گالی تو نہیں دے رہے کسی کو؟ کیا ہم گالم گلوچ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دھوکہ اور فراڈ تو نہیں کسی سے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق بخشی ہوئی ہے کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوگا جب اس طرح کے ہم کام نہیں کریں گے؟ تو یہ تقویٰ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں روزہ ہم نے فرض اس لیے کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو تقویٰ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور پھر تقویٰ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آپ میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بات بھی سنتا ہے، قرآن و حدیث کی سنتا ہے، اسے آگے وہ پہنچائے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اس طرح علماء کا کام نہیں ہے۔ جس طرح میں آ گیا، کوئی آ گیا، اس نے 15 دن کے بعد درس دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مولوی صاحب آئے تھے، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کی ذمہ داری اب ہے کہ آپ کو جس بات کا علم ہو گیا آپ آگے بھی بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، چچا کو بتائیں، ماموں کو بتائیں، والد کو بتائیں، ماں کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بیٹی کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں کہ یار یہ بات میں نے سنی ہے، یہ قرآن و حدیث میں اس طرح سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبۃ الوداع جو آپ نے دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، کہ جو یہاں پر اس وقت موجود ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں تک بات کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ اور میں، ہم یہاں پر 8 10 15 افراد ایک مثال بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر تو عوام بہت ساری ہیں، تو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں نے سن لیا، ان کی ذمہ داری یہ باہر بھی پہنچائے، لوگوں کو کہیں، نیکی کا حکم کرے، نماز کا کہیں، جاتے ہوئے خود نماز پڑھتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کو بھی کہیں چلو بیٹا نماز پڑھو، اپنی بیوی کو کہیں چلو بھی نماز پڑھو۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اور میں، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ حاکم ہے، اللہ نے کسی نہ کسی چیز کی حکومت جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے۔ اگر باہر یونین کونسل کی نہیں دی تو کم از کم اپنے گھر کی تو دی ہے نا۔ ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں، میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، تو سربراہ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، سب کو وہ نماز کا کہے گا۔ تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور پھر نہی عن المنکر، برے کام سے روکنا بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، آپ میں سے کوئی بندہ کوئی منکر کام دیکھتا ہے نا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے فبلسانہ، تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے فبقلبہ، تو اپنے دل کے اندر اس کے اندر جو ہے اس کی نفرت پیدا کر لیں کہ یار یہ کام اس بندے نے ٹھیک نہیں کیا۔ وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹا ایمان ہے، کمزور ایمان یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھ لیتے ہیں اس کی برائی کے حوالے سے، ورنہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے تو روک سکتے ہیں نا۔ تو یقیناً آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتا سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے ماتحت ہیں۔ ہم معاشرے میں نہیں کر سکتے یہ کام۔ معاشرے میں کس نے کرنا ہے؟ ہاتھ سے پولیس نے، اداروں نے، حکومت نے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوں ہم حق کو بیان کریں، آپ دکان پر کھڑے ہیں آپ حق کو بیان کریں۔ کوئی برائی کسی میں دیکھتے ہیں، بھائی جان یہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی جان یہ اچھا عمل نہیں ہے، بھائی جان یہ اس طرح سے نہیں کرنا، اپنے بیٹے کو کہ پتر ہے کام چنگا نہیں ہے، تو یہ ہم اپنی زبان سے کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان ہے، اور ایمان جب آتا ہے تو پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اور یہ صرف اتنا نہیں،
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کو رزق بھی وہاں سے عطا کریں گے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ بعض لوگ حق بات اس لیے نہیں کرتے ہوتے یار میری ادنا روٹی روزی جڑی ہے میں اس واسطے نہیں کہنا، کہتے ہیں نا اس طرح سے، نہیں یار میرا گاہک ہے جی، پکا گاہک ہے جی، یہ تو میرے کو جناب 1000 روپے کا سامان ہفتے تک لے کے جاتا ہے، میں اسے نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو حق بات کر دے، تقویٰ تیرے اندر آ گیا نا، تیری روٹی کا انتظام میرے ذمہ ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ یہ گاہک نے تیرے پیسے دیے، گاہک نے تو نہیں دیے، یہ تو میں نے بھیجا ہے۔ اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے جناب وہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرا اپنا ذاتی پراپرٹی کا کام ہے، سم ٹائم ایسے فون وہاں سے آتے ہیں کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ صرف کیا ہے، حق گویائی، حق جو ہے نا وہ بیان کریں۔ روٹی دینا میرے مالک کی ذمہ داری، کوئی انسان کسی انسان کو نہ روٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان کسی انسان کی روٹی بند کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، میں دینے والا ہوں۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا، اللہ کے اپنے ہاتھ میں رزق ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے جناب معاملات میں حق کو بیان کریں۔ تو روزہ جو ہے، اپنی آخری باتوں کی طرف چلتا ہوں، روزہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ حق کو بیان کریں، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تو انشاءاللہ روٹی روزی بھی بہترین قسم کی ملے گی۔ آخری باتیں ہم کرتے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا نا، شروع ہوتا، تو نبی علیہ السلام شد میزارہ، میزر یہ ازار باندھ کو کہتے ہیں، نالے کو، ٹھیک ہے نا جی، شد میزارہ ہو، اپنے ازار باندھ کو باندھ لیتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے، اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، مضبوط کر لیتے، میں ہوشیار ہو گیا۔ اور پھر کیا کرتے، خود رات کو کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور پھر اپنے اہل والوں کو بھی بیدار کرتے، اٹھو بھائی، ساری بیویوں کو بھی کہتے اٹھو بھائی، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہم نے 3 راتیں گزار چکے ہیں، 21، 23 اور 25، یہ گزر گئی ہیں، آج 27ویں رات ہے، چوتھی آ رہی ہے، اور ایک پیچھے باقی ہے، 29ویں۔ یہ 5 راتیں انتہائی اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، بڑا ہی اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات بھی اگر وہ والی رات ہو گئی جسے اللہ نے کہا کہ یہ قدر کی رات ہے، ایک مثال ہے، تو اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، قدر کی رات میں ہم نے اتارا ہے۔ اور پھر یہ لیلۃ القدر جو رات ہے، اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور نادان تجھے کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے ہوں، یہ تقریباً عمر پتہ کتنی بنتی، 80-81 سال کے لگ بھگ جو ہے نا وہ بنتی جا کے، 80-81 سال کی عمر بنتی ہے 1000 مہینے۔ تو ہم میں سے بڑی مشکل ہے کہ کوئی 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے، پہلے تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو بندہ پہنچا بھی ہوا ہے اس نے بھی کم از کم کو 15-20 سال کی عمر سے نماز شروع کی ہوگی، تو پھر بھی اس کے 60 سال بنتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیسا آپ کو اور مجھے انعام دیا، کہا کہ یہ جو 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں اگر آپ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور قدر کی رات آپ کو مل گئی تو ایک رات کی عبادت ہم 80 سال کے برابر کر دیں گے۔ کیسا انعام، اتنا بڑا انعام۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، یعنی کہ قدر کی جو رات تھی 21 23 یا 25 27 یا 29، ہمیں تو حکم ہے تلاش کرو نا، ہمیں کنفرم نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا، نامینیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ والی رات ہی وہ والی رات ہے، نہیں، کہا گیا تلاش کرو۔ اب وہ تلاش کرنے کے ساتھ ہم اس پہ قیام کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اس رات کا قیام کیا نا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اس پہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، نیکی کے اعمال کرنے کی، نماز پڑھنے کی، لوگوں کو دعوت دینے کی، اپنے آپ کے اندر احساس پیدا کرنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی۔ دیکھیں نا جی، آپ کسی کا روزہ کھلوا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس کا بہت بڑا اہتمام کریں۔ آپ کھجور کا ڈبہ خریدتے، 2-4 کھجوریں یوں چلتے ہوئے مسافر کو مغرب کا ٹائم ہے اس کے ہاتھ میں دے، بھائی جان اس سے روزہ کھولو،
یقین کریں من فطر صائما، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی بندے نے روزے دار کا روزہ کھلوا دیا نا تو جتنا روزے دار کو اجر ملے گا اتنا کھلوانے والے کو بھی ملے گا۔ ہم تو پڑ گئے تکلفات میں، ہم تکلفات میں پڑ گئے، وہ جی دیگاں پکوڑیاں نے، گوشت پکانا ہے، فروٹ لے آنا ہے، فلاں بھی لے آنا ہے، فلاں بھی لے آنا ہے، یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا یہ افضل ہے، تو آپ کھجور جو ہے وہ کسی کو پکڑا دیتے ہیں تو آپ کو اجر اس کا مل جائے۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہم نے عمل کرنے ہیں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دن بڑے غنیمت والے دن ہیں کہ ہم غنیمت انہیں جان لیں، پتہ نہیں دوبارہ اگلا سال وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پچھلے سال یقیناً ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن اس سال وہ ہمیں نہیں ملتے، تو ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم ہی نہ ملیں کسی کو، لوگ ہمارا انتظار کرتے رہیں اور وہ سوچیں کہ قاری صاحب ہوندے سن، آندے سن، فلاں حاجی صاحب سن بیٹھے ہوتے تھے، فلاں صاحب تھے وہ یہاں تشریف فرماتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو زندگی اور موت کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ جناب زندگی جو ہے بے وفائی کر جائے اور موت جو ہے وہ وفاداری کر جائے، تو اس سے پہلے بادروا بالاعمال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال زیادہ کرو، تو عمل جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ نماز کے اہتمام کریں، اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کریں، کبھی اپنے آپ کو اب کسی سے بہتر نہ سمجھیں۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جو جھکتا ہے اللہ پھل اسی کو لگاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جو جھکتا ہے نا اللہ پھل اسی کو لگاتا ہے۔ جتنے بھی ٹال ٹری ہیں نا وہ لمبے درخت ہوتے ہیں، ککر ہے، ٹالی ہے، کبھی آپ اس کے اوپر پھل نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سنترے کا وہ مالٹے کا چھوٹا سا ایک بوٹا لگا ہوتا ہے، لیکن اتنے زبردست مالٹے لگے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ جھکا ہوا ہے، جھکے ہوئے کو اللہ نے پھل لگا دیا، جو بہت لمبا تھا اسے پھل ہی نہیں لگایا۔ تو اس لیے ہمیں جھک کر آنا چاہیے، اپنے اندر محبت کو پیدا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ پیار اور محبت کو پیدا کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، ناراضگیاں ہیں تو ختم کریں، والدین سے ناراضگی ہے تو والدین سے تو کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر بہن بھائیوں سے ہیں بھی صحیح تو ختم کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں تو خود چل کر جائیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہمارا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔